بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احدن کہ نہیں دی کسی کو من العالمین جہان والوں سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اس سے پہلے اہل کتاب پر فتوی کفر کا بیان تھا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ تو اب ذکر ہوگا کہ جب تم نے مولویوں پر کفر کا فتویٰ دیا تو مولوی تمہارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنائیں گے تو ان کے ساتھ جہاد کرنا ہوگا۔ جہاد میں سستی کی تو نمونہ دیکھ لو قوم موسیٰ کا۔ انہوں نے جہاد میں سستی کی تو وہ وادی تیہ میں حیران و پریشان ذلت کے ساتھ رہے۔ اگر تم نے بھی جہاد نہ کیا تو اسی طرح حیران پریشان اور ذلت کے ساتھ رہو گے۔ تو حاصل یہ نکلا ربط کا کہ ماقبل میں اہل کتاب پر فتوی کفر کا بیان تھا جس کا لازمی نتیجہ لڑائی ہے، تو اب ترغیب جہاد ہے اور جہاد سے سستی پر تنبیہ کے طور پہ ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو، اے قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ تذکیر بآلاء اللہ، نعمتیں یاد کروا کر جہاد کی ترغیب ہے۔ وہ نعمتیں کیا تھیں؟ اذ جعل فیکم انبیاء، جب بنائے تم میں انبیاء۔ یہ نعمت معنوی ہے اور مراد یہ ہے کہ تم انبیاء زادے ہو، یہ تمہارا شرف ہے، انبیاء کی اولاد ہو۔ اور جعلکم ملوکا، یہ نعمت حصی ہے، یعنی تم شہزادے ہو، تم میں بادشاہ گزرے، اولاد انبیاء اور شہزادگان۔ وآتاکم، اور دیا تمہیں ما، بعض خاص چیزیں، لم یؤت احدا من العالمین، یہ ما مبہم ہے اور اس سے مراد وہ خاص انعامات ہیں جو بنی اسرائیل کو ملے اور کسی کو نہ ملے، جیسے من، سلوہ وغیرہ۔ ما لم یؤت احدا پر حاشیہ ہے۔ من فلک البحر، بحر دریا کا، فلک پھٹ جانا، باغراق العدو، دشمن کا غرق کرنا، بانزال المن والسلوى، اور من اور سلوہ کا اتارنا، بتظلیل الغمام، اور بادل کا سایہ کرنا، بنحو ذالک من الامور العظام، اس طرح کے بڑے بڑے نعمتیں۔ او ارادہ عالمی زمانہم، عالمی زمانہم کیا مطلب؟ اس عبارت کی غرض ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ دیا تم کو جو نہ دیا کسی کو بھی جہان والوں سے،
تو اس سوال یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل یہ افضل الامم میں خیر الامم میں، حالانکہ یہ بات صریح نص کے خلاف ہے کہ کنتم خیر امت افضل الامم امت محمدیہ ہے۔ اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل یہ افضل الامم اور خیر الامم میں ان کو وہ چیزیں ملی جو کسی کو بھی نہیں ملی۔ تو جو حاشیہ ہے اس پہ دو جواب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہاں ما سے مراد فضائل یا نعم جزیہ ہیں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ العالمین کا الف لام یہ عوض ہے مضاف الیہ کے، اصل میں عبارت ہے عالمی زمانے ہم، اپنے دور اپنے زمانے کے لحاظ سے ان کو وہ نعمتیں ملی جو کسی کو نہیں ملی تھی، کیونکہ اس زمانے میں وہی علمبردار تھے توحید کے اور ذمہ دار اور محافظ تھے مسئلہ حق کے۔ یہ بات کچھ سمجھ بھی گیا یا نہیں؟ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا۔ اب حاشیہ دیکھیں تو ما سے مراد مخصوص چیزیں ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ نعم جزئیہ یا فضائل جزئیہ۔ ایک ہوتی ہے فضیلت کلی، ایک فضیلت جزئی۔ بعض وہ انعامات اور فضائل ایک آدمی کو ملتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ملتے، تو اس سے مطلقاً افضلیت لازم نہیں آتی۔ جیسے حضرت عیسیٰ کی ولادت من غیر اب، بغیر باپ کے ہے، تو یہ بھی ایک فضیلت جزئی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا رفع الی السماء ہے، زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، یہ بھی ایک فضیلت جزئی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا پنگھوڑے میں بولنا، کلام کرنا، یہ بھی فضیلت جزئی ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت عیسیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے من کل الوجوہ افضل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت من کل الوجوہ ہے اور فضیلت کلیہ ہے۔ اسی طرح صحابہ میں بھی فضائل جزئیہ ہیں، لیکن کلی فضیلت صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ بنی اسرائیل کو بعض وہ چیزیں ملی ہیں جو اس امت کو بھی نہیں ملی، جیسے من سلوا فل کے باہر اغراق العدو انزال المن تذلیل الغمام وغیرہ وغیرہ، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ان کے ساتھ خاص ہیں۔ تو ما سے مراد وہی فضائل یا نعم جزیہ ہیں۔ اور دوسرا العالمین کا الف لام عوض ہے مضاف الیہ کے، اور مطلب ہے عبارت ہے عالمی زمانہم، اپنے دور کے لحاظ سے اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ افضل تھے، اور امت محمدیہ اپنے دور اور زمانے کے لحاظ سے پچھلی سب امتوں سے من کل الوجوہ خیر الامم ہے۔ یا قوم، اس میں ایک اور بات بھی آگے جو پہلا جواب آیا من فلک البحر و اغراق العدو، کہ جو بریلوی حضرات جہاں ماں دیکھیں تو انہیں اپنی ماں یاد آ جاتی ہے اور وہ اس ماں کو گھسیٹتے ہیں، ما لم تکن تعلم، تو ما لم یؤت احد من العالمین۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ما ہر جگہ عموم کے لیے نہیں، ابہام ہے، اور اس ابہام کی تعیین کا ہونا ضروری ہے۔